السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت اور ان کی سیرت مبارکہ کے بارے میں۔ 15 رجب کے دن کا سورج اہل بیت علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں کے لیے غم و حزن اور دردناک یادوں کے ہمراہ طلوع ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہا۔ اس مناسبت کے حوالے سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے چند پہلو کا ذکر کرتے ہیں۔ اہل بیت نبوی سے مربوط ہمارے حقیقی اسلام کی تاریخ میں بہت سی ایسی عظیم خواتین کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اسلامی تاریخ کے صفحات پر اپنے سیرت و کردار کی بلندی اور کارناموں کی رفعتوں کو ثبت کیا ہے۔ اہل بیت اطہار کی وہ خواتین جو زہد و تقوی، قربانی و فداکاری اور صبر و شجاعت میں اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہیں۔ ان میں نمایاں ترین نام دختر بطول حضرت زینب بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس دنیا میں تشریف لائیں تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انہیں حضرت علی ابن ابی طالب کے پاس لے کر آئیں اور ان سے فرمایا، آپ اس مولود کا نام رکھیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کا نام نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے پہلے اس مولود کا نام نہیں رکھ سکتا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کے بعد فرمایا، اس مولود کا نام زینب رکھو۔ اللہ نے اس مولود کے لیے یہی نام منتخب کیا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا، کوفہ و شام اور مدینہ میں جن مصائب کا مکمل ثابت قدمی اور شجاعت سے سامنا کیا، ان مصائب کا سامنا کرنے سے پہلے پہاڑ ریزوں میں تبدیل ہو جاتے اور سمندر قطروں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ ہمارا سلام ہے اس عظیم زینب بنت علی پر جو اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے قربانیاں دینے سے ذرا برابر بھی نہ گھبرائیں اور اپنے بھائی کا بے سر لاشا ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف منہ کر فرماتی ہیں، اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو ایسے المناک اور پردرد مصائب کا سامنا کرنا پڑا کہ جس سے کم سن بچے کے بھی بال سفید ہو جاتے۔ ملکہ کائنات کی اس عظیم بیٹی نے اپنے تمام عزیزوں کو یک کے بعد دیگرے شہید ہوتا ہوا دیکھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت اور ان پر ہونے والے مظالم کو دیکھا۔ پھر اپنے بابا حضرت امیر المومنین کے سر پہ لگنے والی ضربت اور شہادت کا دکھ برداشت کرنا پڑا اور اس کے کچھ عرصے بعد اپنے مسموم بھائی امام حسن کی شہادت اور ان کے جنازے پہ لگنے والے تیروں کو دیکھا، اور پھر کربلا کے میدان میں اہل بیت رسول پر ہونے والے کائنات کے سب سے بڑے مظالم کی گواہ بنی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہونے کے جرم میں قید و بند کی مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن ان تمام مصائب کے باوجود اپنے موقف پر ایسے ثابت قدم رہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں تو ہل جائیں، لیکن رسول کی نواسی کی ثابت قدمی میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ اپنی گفتار اور سیرت میں ایسی شجاعت و دلیری سے کام لیا کہ لوگوں کو حضرت علی بن ابی طالب کی شجاعت یاد آ گئی۔ صبر و حلم اور دانائی میں اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شبیہ بن کر تاریخ کے صفحات پر ظاہر ہوئیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے وقت کے سب سے بڑے امروں اور فرعونوں کے سامنے یوں گفتگو کی کہ آج بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے تمام عزیزوں کی شہادت اور اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد بھی ایک خاتون کس طرح سے ایسے عظیم خطبے دے سکتی ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی قوت گفتار کے ذریعے کوفہ و شام میں ہر بولنے والے کو خاموش کروا دیا اور اپنے خطبوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت اور اہل بیت رسول کی عظمت کو دنیا تک پہنچایا اور یزید اور اس کی طرح کے موجودہ حکمرانوں کی منافقت اور اسلام دشمنی کا پول دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے کوفہ و شام میں دیے گئے خطبے ہی تھے کہ جنہوں نے یزیدی حکومت کے جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا اور یزید ملعون جیسا دشمن اسیران کربلا کو واپس مدینے بھیجنے پر مجبور ہو گیا۔
جس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکے میں قیام کیا اور لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے اور یزید کو قلع کرنے پر مجبور کیا، تو اس بات کی خبر اہل مدینہ کو بھی ملی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ایک خطبہ دیا اور لوگوں کو یزید کے خلاف اور امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کہا۔ عمرو بن اجدق مدینہ کے حاکم نے یزید کو پورا واقعہ لکھا۔ یزید نے جواب دیا، زینب اور لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دو، یعنی ان کو تبعید کر دو۔ عمرو نے حکم دیا کہ زینب مدینہ کے علاوہ جہاں جانا چاہیں چلی جائیں۔ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اگر ہمارا خون بھی بہا دیا جائے تو ہم مدینہ سے باہر نہیں جائیں گے۔ زینب بنت عقیل اور بنی ہاشم کے تمام عورتیں جمع ہو گئیں اور ان کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ کسی پرامن جگہ چلی جائیں۔ حضرت زینب نے ان عورتوں کو اپنے ساتھ لیا جو آپ کے ساتھ جانا چاہتی تھیں اور مصر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جس وقت آپ مصر پہنچی، مسلمہ بن مخلد اور عبداللہ بن حارث اور ابو عمیرہ مزنی نے آپ کا استقبال کیا۔ مسلمہ نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو تعزیت عرض کی اور کربلا میں ہونے والے مظالم کو سوچ کر رونے لگے۔ آپ بھی رونے لگیں اور حاضرین بھی یہ منظر دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، پھر مسلمہ نے حضرت زینب کو اپنے اس گھر کی طرف چلنے کے لیے کہا جو حمرہ میں تھا۔ آپ 11 ماہ اور 15 روز وہاں رہیں اور آخر کار اتوار کے روز 15 رجب 62 ہجری کو 57 سال کی عمر میں دار فانی کو الوداع کہا۔ مسلمہ نے سب کے ساتھ مسجد جامع میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ کی وصیت کی بنیاد پر اسی گھر میں آپ کو دفن کر دیا۔ بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا شام میں مدفون ہے، جیسا کہ کتاب الخیرات الحسان اعتماد السلطنہ کی 2 جلد میں بیان ہوا ہے، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا مرکز منور صحیح روایت کی بنا پر شام کے ایک دیہات میں ہے جو اب آپ کی زیارت گاہ ہے۔ تو دوستو، ہم نے کوشش کری کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے تھوڑے سے احوال آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔